تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ بات بھی ذکر کی جاتی ہے، بارہا آپ نے سنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ اس اثنا میں جنت کے پھل میوے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے آگے بڑھاتے ہیں توڑنے کے لیے، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے بھی ذکر کی، اور بلا شبہ یہ واحد کائنات کی ہستی ہیں کہ جن کے لیے دنیا میں جنت کے پھل اور میوے عطا کیے گئے۔ یہ میرے آقا کی عظمتوں کا عالم ہے، یہ میرے آقا کا معجزہ اور کمال ہے کہ آپ کی رسائی جنت تک، جنت کے پھلوں تک ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ایک عظیم کمال ہے۔ لیکن ذرا اس کمال کو تو دیکھیں کہ وہ تو جنت کے پھل تھے، اعلیٰ سے ادنا کی طرف آتے ہیں۔ میرے آقا کا معجزہ یہ بھی ہے کہ جو ادنا سے اعلیٰ کی طرف لے جاتے ہیں، زمین پہ کھڑے ہو کر منبر پر بیٹھ کے فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فاروق فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ زمین پہ کھڑے ہو کر دنیا میں رہ کر لوگوں کو دنیا سے جنت میں بھیجتے ہیں۔ یہ اس سے بڑا معجزہ ہے میرے آقا کا، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ کسی شے کا جنت سے آنا بھی معجزہ دنیا میں، اور دنیا سے کسی شے کو، کسی چیز کو جنت تک پہنچانا، یہ بھی میرے آقا کا معجزہ ہے کہ میرے آقا نے وہ تعلیم عطا کر دی، وہ سوچ، وہ فکر عطا کر دی کہ وہ جو تباہی بربادی کے عمیق گڑھے پہ کھڑے تھے، اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، الفت ڈالی، ایمان ڈالا، برکت ڈالی، مزید کر دیا ان کے دلوں کو ایمان سے، اور پھر وہ جنتی بن گئے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم ترین معجزہ، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی اظہار ہے۔ آج دنیا میں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ضرور انتقام لیتا ہے، لیکن قربان جائیے میری آقا کی عظمتوں پر کہ جب میرے آقا طائف کی وادیوں میں سے واپس پلٹتے ہیں، کفار مکہ، کفار طائف جس طریقے سے آپ کی بے حرمتی کرتے ہیں، پتھر برساتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت حضرت جبریل کو بھیج کے فرماتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، اتنا آپ کو با کمال بنایا، اور ہم اپنی اس نسبت پر، اس تعلق پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے عظیم نبی اور اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس لیے جب بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی شانوں کا ذکر آئے تو اس وقت بھی حضور کا امتی جھوم جائے، اور جب نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، سنت اور تعلیمات کا ذکر آئے تو اس وقت بھی امتی کے اندر ایک محبت اور ایمان کی لہر دوڑنی چاہیے، اس کے اندر ایمان کی جھلک اور حلاوت نظر آنی چاہیے، اور خاص طور پہ ایک ایک ادا میرے آقا کی سنت کی تصویر بنی ہوئی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین مکرم، آج کی یہ محفل پاک 6 ستمبر کی جشن فتح کی تقریب کو بھی منسوخ کر دیا گیا تھا،
لیکن پھر بھی ہمیں آج کا دن یہ یاد دلاتا ہے کہ جب ہندوستان نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تھا تو پاکستان کی بہادر افواج نے ہندوستان کو یہ واضح پیغام دے دیا تھا کہ یہ خطہ پاکستان ایک عام سا خطہ عالم نہیں ہے، بلکہ یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے۔ اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے کی آنکھ پھوڑ دی جاتی ہے۔ آج ہم سلام پیش کر رہے ہیں افواج پاکستان کے آفیسرز اور جوانوں کو، جنہوں نے پاکستان کا تحفظ کیا اور ہمیں آج آزادی کا سانس عطا کیا۔ سامعین مکرم، دن کوئی بھی ہو، یوم کوئی بھی ہو، عرس کسی بھی ہستی کا ہو، بزرگان دین کی اس چھوٹی سی بستی میں ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہوتا ہے۔ میں بلا تاخیر و تمہید میں استقبال کروں پہلے قبلہ صاحب کو بلانے سے پہلے جناب محترم قبلہ ایاز صاحب، آپ چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، سٹیج پر جلوہ افروز ہوئے، ہم آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ۔ سامعین مکرم، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور فیوز و برکات کا نزول اس پنڈال پر ہو رہا ہے۔ ہمارے سٹیج پر رونق افروز ہر دل عزیز روحانی شخصیت جناب قبلہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان دام برکاتہم عالیہ تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص روحانی، وجدانی، عارفانہ اور عالمانہ انداز میں آج کے ان حاضرین سے خطاب فرمائیں اور آج کی اس سیرت کانفرنس، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا پیغام عوام الناس تک پہنچائیں اور آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں امت کے لیے جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ پیغام امت تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیں۔ نعرہ تکبیر و رسالت میں جناب صاحبزادہ قبلہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان دام برکاتہم عالیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر حسان حسیب الرحمان، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ جیسا ہی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اللہ کریم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ ہے. الحمدللہ یہاں تشریف فرما حاضرین اور دنیا بھر میں AY QTV کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اسٹیج پر میرے مرشد کریم میرے شیخ کامل جلوہ گر ہیں. گمکول شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدظ اللہ العالی آپ تشریف فرما ہیں. یقیناً جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ عیدگاہ شریف میں کوئی بھی پروگرام ہو، مختصر ہو بڑا ہو، کوئی گھر کا بھی خوشی کا پروگرام ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدظ اللہ العالی کی جلوہ گری کے بغیر ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس محبت اور اس تعلق کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ گمکول شریف کے بھی فیضان میں مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب مدظ اللہ العالی آپ بھی تشریف فرما ہیں. حضرت قبلہ مفتی لیاقت اظہری صاحب، مفتی عامر صاحب، دیگر کئی علماء الحمدللہ اسٹیج کی زینت ہیں. میرے بھائی AY QTV پر بے مثال خدمات فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پیش کرنے والے جناب عامر فیاضی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات میں بھی برکت عطا فرمائے، توفیقات خیر میں بھی برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ AY QTV کو قبلہ حاجی صاحب کو بھی مزید برکات اور توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان ہے. یاد رکھیے گا کسی بھی خانقاہ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. ایک خانقاہ سے پوری دنیا میں یہ پروگرام ملاحظہ کیا جا رہا ہے. آپ سب حضرات ایک خانقاہ میں جمع ہیں. اللہ کے ایک کامل ولی حضور علیہ السلام کے ایک غلام صادق حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ حبیب ہیں. سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ ان کا مقصد کیا ہے. ان درگاہوں میں جانے کا، خانقاہوں میں جانے کا، اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کا مقصد کیا ہے. یاد رکھیے گا ہم نے جیسے ہر چیز کی من پسند تعریف کی ہوئی ہے نا، جو دل میں آتا ہے، جو پسند آتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے اس طرف چل پڑتے ہیں. اسی طرح ہم نے دینی معاملات میں بھی من پسند تعریفیں کر کے من پسند باتیں کرنا پسند کر لی ہے. اسی طرف جو سمجھ میں آتا ہے، جو بات کا دل کرتا ہے، جو سمجھ میں آ جائے، جو اپنا دل کرے اسی کو رستہ سمجھ کے اسی پہ چل پڑتے ہیں. یاد رکھیے گا ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم سے مراد بعض لوگ عمومی طور پہ معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک خانقاہ کا فقط یہ مقصد ہے بھئی کوئی بیمار ہو گیا تو خانقاہ میں جا کے چلے جاؤ، وہاں جا کے دم کروا لیتے ہیں. اگر کسی کو جو ہے وہ کاروبار میں مشکل ہو گئی تو چلو خانقاہ میں چلتے ہیں، وہاں جا کے دعا کرتے ہیں، کام ہو جائے گا. اگر کسی کو دنیاوی کوئی مشکل پیش آ گئی تو چلو خانقاہ میں چلتے ہیں، وہاں جا کے دم کرا لیں گے، تعویذ لے لیں گے، دعا کرا لیں گے، دنیا کی یہ مشکل ٹل جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی اللہ کا کامل ولی ہو، اس کے پاس کوئی جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کو عرض کر دے. اگر کوئی اللہ والے کے مزار پہ جائے، وہاں جا کے قبر سے نہیں مانگتے ہم، وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلائے، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں تیرے اس کامل ولی کے مزار پہ آ کے تیرے اس ولی کامل کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں ہماری حاجت کو قبول کر لے. اور پھر انسان اللہ والے سے یہ عرض کر دے کہ
آپ اللہ کے حضور میری سفارش فرما دیں، یہ بالکل درست ہے، بالکل اس سے بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ حاجات بھی پوری فرما دیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں دنیاوی مشکلیں بھی دور فرما دیتا ہے۔ مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی میں جتنی دیر گفتگو کر رہا ہوں، چاہے حاضرین ہوں یا دنیا بھر میں سننے والے ناظرین ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ والوں کی برکت سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ والوں کی برکت سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اللہ والوں کی برکت سے تکالیف دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک خانقاہ کو آپ نے صرف کلینک سمجھ لیا ہے، آپ نے صرف خانقاہ کو کلینک بنا لیا ہے، آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تکلیف ہو جائے تو خانقاہ میں جانا ہے، کوئی بیماری ہو جائے تو خانقاہ میں جانا ہے، کوئی مشکل پڑ جائے تو خانقاہ میں جانا ہے۔ کیا یہ اللہ والوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ کلینک کھول لیں؟ نہیں، اللہ والوں نے صرف کلینک یہ نہیں کھولا کہ دنیا کی کوئی مشکل ہو تو آ کے حل کرا دو۔ اللہ والوں کی ان درگاہوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی دنیا والا آئے یہ اسے اللہ والا بنا دیتے ہیں، یہاں اگر کوئی مصطفیٰ کی محبت سے خالی دل لے کے آئے یا اس کے سینے کو عشق مصطفیٰ سے بھر دیا کرتے ہیں، یہاں اگر کوئی بے عمل آئے یا اس سے با عمل بنا دیا جاتا ہے، یہاں اگر کوئی نور ایمان سے محروم آئے یہاں سے اس کو خانقاہوں سے اس کو ایمان میسر آ جاتا ہے، کوئی بے نمازی خانقاہ میں جائے گا اس کو نمازی بنا دیا جائے گا، ذکر اللہ کی برکت سے اس کے سینے کو آباد کیا جائے گا۔ اصل میں ان خانقاہوں کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، مخلوق کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں فقط دنیا لینے کی خاطر، اصل میں خانقاہوں میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے دل ہٹاؤ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگا لو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے، اللہ والے جہاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ والے جہاں اس کے لیے دیگر برکت کا باعث بنتے ہیں، اللہ والے اس کو رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کا درس دیتے ہیں، اللہ والے اس کو اللہ کے ذکر کا درس دیتے ہیں، اللہ والے اس کو گناہوں کو چھوڑنے کا درس دیتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنانے کا درس دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ عبد الکریم ہوں، حضرت خواجہ عبد الرحمن ہوں، حضرت خواجہ حبیب الرحمن ہوں، میرے مرشد گرامی ہوں، الحمدللہ یہ خانقاہ ہو، کھمکول شریف کی خانقاہ ہو یا جتنی بھی مستند خانقاہیں ہیں، سب کا یہی درس ہے۔ یاد رکھنا، تب تک کوئی روحانیت کی منزل پار نہیں کر سکتا، تب تک کسی پہ روحانیت کا باب طے نہیں کر سکتا منازل، جب تک وہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنا نہیں لیتا، جب تک وہ حضور علیہ السلام کی اتباع کا دامن نہیں تام لیتا۔ خانقاہوں کو صرف کلینک نہ بناؤ، خانقاہوں کو صرف اس لیے نہ رکھو کہ کوئی تکلیف ہو گئی تو وہاں جانا ہے۔ خانقاہوں میں آؤ اس لیے آؤ کہ جیسے یہ اللہ کے برگزیدہ بندے بنے ہیں تم نے بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ بننا ہے، جیسے انہوں نے اللہ کی بندگی کی ہے تم نے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ الحمدللہ کوئی عیدگاہ میں آ جائے اسے ہر وقت اللہ کا ذکر سنائی دے گا، کوئی کسی پہر میں بھی دن کے گھمکول شریف چلا جائے، ابھی گھمکول شریف کی وادی میں داخل ہی ہوگا، لا الہ الا اللہ کی صدائیں اس کے کانوں میں پہنچیں گی، اس کے قلب اور روح کو معطر کر دیا جائے گا اللہ کے ذکر کی خاطر۔ یہی ایک خانقاہ کی نشانی ہے کہ جب کوئی کسی خانقاہ میں بیٹھے گا اس کا دل دنیا سے اٹھ جائے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف مائل ہو جائے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اگر ہمارے پاس کوئی کسی بھی شعبہ زندگی کا بندہ ہے، آپ کو پتا ہے خانقاہوں میں تمام شعبہ جات زندگی کے لوگ آتے ہیں، آپ عیدگاہ شریف کو دیکھ لیں، گھمکول شریف کو دیکھ لیں، یہ جتنی بھی خانقاہیں ہیں ان میں جتنے بھی مستند خانقاہیں ہیں ان میں تمام شعبہ جات کے لوگ آپ کو جاتے نظر آئیں گے۔ السلام کی ذات ہے جو اتنی مکمل ہے، جس شعبہ زندگی کا بندہ آئے گا رہنمائی حاصل کرنا چاہے گا، میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اسے مکمل رہنمائی نصیب ہو جائے گی، میرے نبی علیہ السلام کی سیرت سے اسے رہنمائی نصیب ہوگی۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، حضور کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک بہترین ضابطہ حیات ہے۔ جب انسان عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے نا، انسان تعلیم حاصل کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، جب انسان عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، یاد رکھنا ریئل لائف تو بڑی مشکل ہوتی ہے، جب گھر بیٹھا ہو انسان کے حالت میں ہو یا انسان جو ہے وہ پڑھ رہا ہو، معاملات اور ہوتے ہیں، جب عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے مختلف شعبوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، مختلف شعبات زندگی میں مختلف افکار کا حامل لوگ اسے ملتے ہیں، مختلف افکار کا حامل لوگ جب ملتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ ادھر آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے کہ ادھر آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب دنیا کے تاریک رستوں میں انسان گم ہو جاتا ہے نا، انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان گھبرا جاتا ہے، انسان جھنجھلا جاتا ہے کہ میں
कहां जाऊं, किस तरीक को अपनाऊं तो कामयाब होऊंगा, कौन सा रास्ता अपनाऊं तो मुझे दुनिया की कामयाबी मिलेगी, कौन सा रास्ता अपनाऊं तो मेरा नाम कामयाब लोगों में शुमार होगा। जब इंसान घबरा जाता है ना, झुंझला जाता है, परेशान हो जाता है, उस वक्त इंसान रजू इल्लल्लाह करता है, उस वक्त इंसान अपने रब की तरफ नजर डालता है। या अल्लाह रहनुमाई फरमा, हर तरफ जो है अंधेरा है, हर तरफ मुख्तलिफ रास्ते हैं, समझ नहीं आ रही कहां जाऊं तो कामयाब होऊंगा। जब इंसान अल्लाह की तरफ तवज्जो करता है, अल्लाह पूछता है तुझे कामयाब इंसान बनने का शौक है, दुनिया में कामयाब होना चाहता है, अच्छा दीन में भी कामयाब होना चाहता है, अच्छा हमारे मुकर्रबीन में भी शामिल होना चाहता है, अच्छा तुझे दुनिया में इज्जत भी दरकार है, तुझे दुनिया में दौलत भी दरकार है, दुनिया में भी मुअज़्ज़ज़ होना चाहता है, अच्छा तू कब्र में भी कामयाब होना चाहता है, फिर तू मीजान में भी कामयाब होना चाहता है, अच्छा पुलिस सरात की कामयाबी भी तुझे दरकार है, जन्नत में भी जाना चाहता है। बंदा कहता है हाँ या अल्लाह ये सब कामयाबियां मुझे दरकार है। उस वक्त अल्लाह अपने बंदे की दस्तगीरी फरमाता है और फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर ये सब कामयाबियां तुझे दरकार है तो कोई मुश्किल नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मिशल राह बनाओ, हर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, हर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखना, तब तक कोई बंदा कामयाबी नहीं हासिल कर सकता, तब तक कोई बंदा आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक कोई बंदा अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता, जब तक जिंदगी में कोई अपना रोल मॉडल नहीं बनाता, जब तक जिंदगी में अपना रोड मैप नहीं बनाता, जब तक जिंदगी में अपने गोल्स तय नहीं करता कि मैंने ये अचीव करना है। अल्लाह फरमा रहा है रोल मॉडल मुस्तफा को बना लो, जो मिशल राह है, जो रोड मैप है वो मुस्तफा की जिंदगी को बना लो, जो गोल है वो मुस्तफा की रज़ा को बना लो, जिस शोबे की कामयाबी चाहोगे तुम्हारे कदम चूम लेगी। अल्लाह अकबर। यह मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम सूरत है, अजीम सीरत है। अल्लाह अकबर। इस आयत में अल्लाह करीम ने हमारे लिए और रहती दुनिया के लिए हुजूर की हयात मुबारक को, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को रोल मॉडल बना दिया और बेहतरीन ज़ाब्ता हयात करार दे दिया कि सबसे बेहतरीन ज़ाब्ता हयात अगर है तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा है। अब जब हम सीरत का कहते हैं, सीरत पर बात करते हैं, तो आपके ज़हन में सवाल आएगा ये सीरत से मुराद क्या है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने अक़वाल हैं जो हुजूर ने फरमाया, जितने अफ़आल व अमाल हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, हुजूर के जितने अहवाल हैं, हुजूर की जितनी आदात व अतवार हैं, उन सब से मुराद सीरत है। हुजूर के अफ़आल, हुजूर के अक़वाल, हुजूर के अहवाल, हुजूर के आदात व अतवार, ये सब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल होता है। और फिर अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम आदात व अतवार को, अक़वाल को, अफ़आल को महफूज फरमाने का इंतजाम फरमा चुका है और ऐलान फरमा चुका है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब जो भी गोया के कामयाब होना चाहता है, मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उसके लिए बेहतरीन नमूना है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में बड़े बड़े लोग आए हैं, इस दुनिया में बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, बड़ी बड़ी जलीलुल कदर हस्तियां भी तशरीफ लाई हैं। आपकी तवज्जो है ना? एक बार हाथ उठा के बताओ, तवज्जो है ना? भरपूर तवज्जो होनी चाहिए। जहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुन के नारे लगाना हमारे शआर में शामिल है, हमारे ईमान का हिस्सा है, वहीं सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को अपनाया जाए। याद रखना, याद रखिएगा, आज जिनका यौम भी है, हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कौल हमें जा बजा मिलता है आपकी आयत में, क्या आप फरमाते हैं कि जिंदगी का मकसद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से मोहब्बत करना बनाओ, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत खाली जुबान के दावे की तो तुम्हारे किरदार में नजर आएगी। अल्लाह अकबर। बड़े गौर से सुनिएगा, इस दुनिया में बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़ी बड़ी जलील कदर हस्तियां भी आए हैं, बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर भी आए हैं, सिकंदर आजम जैसे लोग भी गुजरे हैं, ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिनकी पूरी पूरी दुनिया में एक वक्त में हुकूमत थी। जिस खित्ता ज़मीं का नक्शा उठा लें आप, खित्ता ज़मीं में दुनिया का जिस मुल्क का नक्शा उठा लें, जिस खित्ते का नक्शा उठा लें, आपको बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स की तारीख मिलेगी। बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स के नाम आपको दुनिया के कोने कोने में सुनाई देंगे। कौन होगा जो इनको नहीं जानता? लेकिन अगर कोई चाहे कि उनकी एक एक आदत को जान ले, अगर कल अल्लामा फैसल सिकंदर आजम बनना चाहे तो ठीक है, यह तसव्वुर तो कर सकते हैं कि मैंने दुनिया पे हुकूमत करनी है, यह तसव्वुर तो कर सकते हैं कि मैंने दुनिया पे राज करना है, लेकिन अगर ये कहे मैंने दिखना भी वैसे है, मैंने बोलना भी वैसे है, मैंने उठना भी वैसे है, मैंने बैठना भी वैसे है, मैंने खाना भी वैसे खाना है, मैंने नाखून भी वैसे काटले हैं, और किसी से पूछे वो खाता कैसे था, वो पीता कैसे था, या फलां वर्ल्ड लीडर नाखून कैसे
काटता था, या फला वर्ल्ड लीडर पानी कैसे पीता था। लोग बोलेंगे भाई ठीक है वो मशहूर है, ठीक है उसकी सल्तनत रही, ठीक है पूरी दुनिया में उसने अपने झंडे गाड़े, लेकिन इसके किसको देला देला कि वो खाता कैसे, वो पीता कैसे, वो उठता कैसे, वो बैठता कैसे। ये आम बंदगान खुदा थे, बस उनके जितने कारनामे थे वो जिक्र हो गए, इससे बढ़ के उनका कोई कारनामा जिक्र नहीं होगा, इससे बढ़ के उनकी कोई बात जिक्र नहीं होगी। अच्छा अंबिया की मिसाल इनसे नहीं दी जा सकती, लेकिन बड़े बड़े अंबिया भी तशरीफ लाए, कमो बेश 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए, सबकी नालैन हमारे सर का ताज है, सब पे एहतराम करना हम पे लाजिम है, सब पे ईमान रखना अंबिया जो अल्लाह के हैं वो जरूरी है। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखिएगा तमाम अंबिया और इन जलीलुल कदर हस्तियों के भी अहवाल बिल इस्तिआब मौजूद नहीं है, बाज के जो है वो नाम मौजूद हैं और बाज के चंद जो है वो अहवाल मौजूद है। लेकिन कुर्बान न जाए हम अपने आका अलैहिस्सलाम की सीरत पे, कुर्बान न जाए हम ज़ात मुस्तफा पे, कुर्बान न जाए हम सीरत मुस्तफा पे, कुर्बान न जाए हम जिक्र मुस्तफा पे, कुर्बान न जाए हम मुस्तफा अलैहिस्सलाम पे। अंबिया अलैहिस्सलाम सब शाला वाले हैं, लेकिन चंद के नाम मौजूद हैं और चंद के बाद अहवाल मौजूद हैं, लेकिन उनकी शानें बहुत बुलंद हैं। अंबिया के साथ तो मिसाल नहीं है, लेकिन बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स गुजरे हैं, अगर उनके बारे में तुम जानना चाहोगे उनके नाम तो मिलेंगे, उनकी सल्तनतों के नाम तो मिलेंगे, लेकिन अगर एक एक हाल जानना चाहोगे तो एक एक हाल नहीं मिलेगा। आज कबो पेश 1500 साल बाद भी मेरे नबी मुस्कुराते कैसे थे वो भी महफूज है, मेरे नबी बात कैसे करते थे वो भी महफूज है, मेरे नबी चलते कैसे थे वो भी महफूज है, मेरे नबी बैठते कैसे थे वो भी महफूज है, मेरे नबी जूतियां झाड़ते थे वो भी झाड़ के पहनते थे वो भी महफूज है, मेरे नबी पानी कैसे पीते थे वो भी महफूज है, मेरे नबी खाना कैसे बैठ के खाते थे वो भी महफूज है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम जिस सवारी पे बैठते थे उस याकूर का नाम भी आज तक मौजूद है, मेरे नबी ने नाखून कैसे काटे वो भी मौजूद है, मेरे नबी ने जिंदगी का क्या तरीक बताया वो भी मौजूद है। मेरे नबी तो मेरे नबी है, मेरे नबी की नालैल उठाने वालों का नाम भी मौजूद है, मेरे नबी की खिदमत करने वालों का नाम भी मौजूद है। और 1400 साल पहले मैं चैलेंज करके कहता हूँ इस मजमे में अभी कोई बगैर रिसर्च के बता दे, किसी वर्ल्ड लीडर्स के 4 के नाम गिनवा दे, नहीं याद हो गया, लेकिन दुनिया के किसी कोने में जाके पूछो मेरे नबी की मस्जिद के मुअत्तिल का नाम क्या था, बिलाल हबशी का नाम तुम्हें पूरी दुनिया में सुनाई देगा। यह है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का एक बहुत बड़ा मौजज़ा। अल्लाह अकबर। जाहिर है भाई जिनकी अदा को सुन्नत बनना था, जिनके कौल को हुज्जत बनना था, जिनकी शख्सियत और जिनकी हस्ती को दलील तौहीद बनना था, ये कैसे मुमकिन था कि उनकी बात को महफूज न किया जाए, ये कैसे मुमकिन था कि उनकी एक एक अदा को महफूज न किया जाए। और याद रखिएगा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा, यह भी याद रखिएगा सिर्फ बयान करने के लिए नहीं है, बल्कि एक इस पे पूरी सिविलाइजेशन कायम है। करोड़ों नहीं अरबों मुसलमान दुनिया में इसको अडॉप्ट करते हैं, पूरी एक सिविलाइजेशन कायम है इसके ऊपर। और हैरत की बात यह है आज दुनिया रसूलुल्लाह के गुलामों ये मानने पे मजबूर हो गई है कि इस दुनिया में जितने तरीक मौजूद हैं, इस दुनिया में जितने निजाम हयात मौजूद है, इस दुनिया में जितने निजाम फिक्र अमल मौजूद है, इस दुनिया में जितने निजाम जिंदगी मौजूद है, सबसे बेहतरीन तरीका मेरे मुस्तफा का तरीका है, सबसे बेहतरीन ज़ाब्ता हयात मेरे मुस्तफा का ज़ाब्ता हयात है, सबसे बेहतरीन रोल मॉडल मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात मुबारक। समझ आ रही है या नहीं आ रही? यह मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिंदा मौजज़ात में से एक मौजज़ा है। इसलिए तो अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुजूर की सीरत को अपना लो। जब बंदा अल्लाह से पूछना या अल्लाह कहां जाऊं तो कामयाब होऊंगा, उस वक्त अल्लाह फरमाता है ए जिस का सफर तय करते हुए शारा हयात पे चलते हुए इंसान, तूने दर दर की ठोकरें नहीं खानी, गुमराह कुल तजरबात से अपना सरमाया जाया नहीं करना, बल्कि अगर कामयाबी दरकार है, अगर कामयाब होना चाहता है तो मेरे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपना लो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका को मिशल राह बना लो, हर कामयाबी मिलेगी। क्योंकि हुजूर की जिंदगी से बेहतर किसी की जिंदगी नहीं और हुजूर की सीरत से बेहतर किसी की सीरत नहीं है।
آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ رول ماڈل بنانا ضروری ہوتا ہے. علامہ صاحب یہ ہمارے المعہد المحمدی کے طلباء بیٹھے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بہت عزت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو مثالی خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین کا ایسا خادم بنائے کہ یہ پورے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے جھنڈے لہرائے. پورے عالم میں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے علم دین کی روشنی پھیلا دے. ہم ان سے بھی اکثر یہی کہا کرتے ہیں. اور آج میں پوری دنیا میں سننے والے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں, جب تک اپنی زندگی میں رول ماڈل نہیں بناؤ گے نا, جب تک اپنی زندگی میں کوئی بہترین رول ماڈل نہیں بناؤ گے, اپنا روڈ میپ نہیں بناؤ گے, تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے. تمہیں اگر کامیاب ہونا ہے تو کوئی نہ کوئی رول ماڈل کو اپنا بنانا ہوگا. اگر کسی بیکار کو رول ماڈل بناؤ گے تو بیکار ہو جاؤ گے. اگر کسی چول کو رول ماڈل بناؤ گے تو چول ہو جاؤ گے. اگر کسی خاص کو رول ماڈل بناؤ گے تو خاص ہو جاؤ گے. اگر رول ماڈل ہی بنانا ہے تو بتاؤ مصطفیٰ کی ذات سے بہتر کوئی ذات ہے؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بہتر کوئی سیرت ہے؟ مصطفیٰ کی زندگی سے بہتر کوئی زندگی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنا خضر راہ بنا لو. اللہ اکبر. اگر کوئی سیاستدان ہے, کوئی ورلڈ لیڈر ہے, وہ جاننا چاہتا ہے, اپنی قوم کو بلند قوم بنانا چاہتا ہے, اپنی رعایا کی خدمت کرنا چاہتا ہے, ریاست کو فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہے, اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے کوئی بھی برہان اس کے سامنے آ جائے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, اور اگر اسلامی ریاست ہے تو اسلامی ریاست کی بنیادوں کا تعین کیسے کرنا ہے, اس کو اسلامی فلاحی ریاست کیسے بنانا ہے, قوم کی خدمت کیسے کرنی ہے, کامیاب لیڈر کیسے بننا ہے, میرے مصطفیٰ کی دہلیز پہ آ جائے میرے مصطفیٰ کی دہلیز پہ. اپنے تو اپنے ہیں, غیر بھی مانتے ہیں. ریاست مدینہ سے بہتر ماڈل اور کوئی ہے نہیں کائنات. اور ریاست مدینہ پک اینڈ چوز کا نام نہیں. ریاست مدینہ کو پورا اگر اپناؤ گے تو وہ برکت ملے گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. بڑے غور سے سن لو. ابن خلدون کہتے ہیں کہ عرب جو ہے نا, ان میں سیاست کا کوئی تصور نہیں تھا. یہ سیاست پسند نہیں تھے, اور نہ ہی ان میں اجتماعیت تھی, بلکہ نہ ہی کوئی نظم و ضبط تھا. وہ کہتے ہیں جنگ اور لوٹ مار کو ہی برتری سمجھا جاتا تھا. کوئی بھی اگر مسئلہ ہو جائے نا, میرے بھائی شہباز ظہیر صاحب آئے, اللہ تعالیٰ شہباز ظہیر صاحب کو مزید برکت عطا فرمائے, ان کے والد گرامی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کے عشق رسول میں اللہ برکت عطا فرمائے. یقیناً سب جانتے ہیں, میرے بہت ہی قریبی بھائی ہیں. اللہ اکبر. ابن خلدون کہتے ہیں کہ عرب میں یہ تصور تھا کہ جنگ کو ہی ہر چیز کا حل سمجھا جاتا تھا. اگر کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا تھا, حل کیسے ہوتا تھا؟ دلیل کی صورت میں نہیں ہوتا تھا. جھگڑ پڑتے تھے, جنگ کرتے تھے. غلط آدمی بھی اگر غالب آ جائے تو بس اسی کو باندھا جاتا تھا. یہی ٹھیک ہے. اللہ اکبر. جنگ اور لوٹ مار کو ہی برتری سمجھا جاتا تھا. ہر قبیلے کا سردار سفید و سیاہ کا مالک ہوتا تھا. کوئی قانون نہیں تھا. وہی بات جو کہتے بس وہی بات ہوتی تھی. ایسے حالات میں میرے نبی نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی, اسلامی فلاحی ریاست قائم فرمائی, جس کے پہلے اقدام مساق مدینہ نے دنیا کی آنکھوں کو کھول کے رکھ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ سائن فرمایا, جس کے اثرات نے دنیا کی آنکھوں کو کھول دیا, اور حضور نے بتا دیا ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں ٹھیک ہے, فتوحات کے سلسلے میں ٹھیک ہے, دیگر سلسلے میں ٹھیک ہے, لیکن سوشل لائف میں ہر بات کا حل طاقت کا استعمال نہیں ہے, ہر بات کا حل جنگ نہیں ہے. حضور نے کر کے دکھایا امن و امان سے بھی کیسے رہ جاتا ہے. امن و امان سے اگر ریاست قائم کرنی ہو تو کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم حکمت عملی. ہاں بعد میں حضور کے فتوحات میں, اسلام کے عزیز فتوحات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جرت اور صحابہ کی جرت کے کئی مناظر نظر آتے ہیں. میں ریاست مدینہ کے قیام کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا شان ہے یار میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, کیا بات ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, کیا سیرت طیبہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. یاد رکھیے گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کسی کی سیرت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے بہتر تمہیں کسی کی زندگی مل ہی نہیں سکتی. اگر کوئی معیشت دان ہے, مغرب کا وقت قریب ہے, میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے, ہمارے شیخ کامل کے ارشادات سے بھی استفادہ کرنا ہے. بڑی توجہ رکھیے گا, میں بات کو اختتام پہ بھی لے کے جا رہا ہوں. اگر کوئی معیشت دان ہے, اس نے اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کیسے کرنا ہے,
اکانومسٹ میں اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتا ہے, اپنے ملک کی اکانومی کو بلند کرنا چاہتا ہے, میرے نبی کی سیرت پڑھے, سیاست مدینہ کے چارٹر کو پڑھے, اسے پتا چلے گا کہ معیشت کیسے بلند کی جاتی ہے. اللہ اکبر. عرب جب حضور علیہ السلام نے ریاست مدینہ قائم فرمائی نا, دیگر جگہوں پہ عرب ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے. دیگر جگہوں پہ عرب اس وقت معیشت کے کوئی قانون نہ تھے, طاقتور ہر بات پہ حاوی تھا, کمزور کا کوئی پرسان حال نہ تھا, قانون طاقت کے تابع ہوتا تھا, طاقتور جیسے چاہتا تھا ویسا اپنے لیے قانون کا فیصلہ کروا لیتا تھا. لوگوں کے لیے کوئی معیشت کا اصول نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امیر ترین تھا, اس کے دولت کا اور اقتدار کی کوئی حد نہیں تھی, اور غریب کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا جاتا تھا. میرے نبی علیہ السلام نے معیشت کے وہ اصول مرتب فرمائے. یہ نہ ہوا کہ امیروں کی حالت ابتر ہو گئی, یہ نہ ہوا کہ امیر کام پکڑے کہ یہ کیا ہو گیا. جو بہترین طریقے سے تجارت کر رہے تھے ان کے حالات مزید اچھے ہو گئے, ان کے حالات مزید بہتر ہو گئے, لیکن غریبوں کو مستقبل ملک سے نکالا نہیں. غریبوں کے لیے ایسے قانون مرتب کیے معیشت کے کہ بہت ہی تھوڑا وقت گزرا تھا دور فاروق اعظم میں, اسی مدینہ منورہ میں لوگ زکات دینے کے لیے زکات لے کے پھرا کرتے تھے. مدینہ میں زکات دینے والا فقیر نہیں ملتا تھا. یہ میرے نبی علیہ السلام کی جہاں برکتیں ہیں, جہاں معجزات ہیں, جہاں حضور کے کمالات ہیں, وہیں یہ میرے نبی کائنات کا سب سے عظیم لیڈر میرا نبی ہے. یہ یاد رکھنا دنیا والوں, کائنات میں میرے نبی سے ایسا لیڈر کوئی بھی نہیں ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واللہ ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میرے نبی کے معجزات بے شمار, کمالات بے شمار, اختیارات بے شمار ہیں, لیکن میرے نبی علیہ السلام جیسا لیڈر اور میرے نبی جیسا ویژن بھی کسی اور کے پاس ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو تجارت اور معیشت ہے. اگر کوئی تاجر میرے نبی کی سیرت سے درس لینا چاہتا ہے, سب سے پہلا درس میرے نبی نے دیا تاجر کو کہ ایماندار بنو, اپنا اعتماد قائم کرو. بعض لوگ ہر گاہک کو آخری گاہک سمجھ کے استعمال کرتے ہیں کہ ایک بار لوٹ لو جتنا لوٹنا ہے, دوبارہ ہاتھ آئے نہ آئے. اور بعض لوگ پہلی بار تو اعتماد قائم کرتے ہیں, دوسری بار ایسا چونا لگاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. میرے نبی نے فرمایا ایسے نہیں. تاجر اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اپنا اعتماد قائم کرے, پھر اس اعتماد کو بحال رکھے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تاجر کے لیے ضروری ہے کہ تجارت کے دوران جو ہے وہ سچ بولے. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس سے برکت اٹھ جاتی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایماندار تاجر بنو گے, جہاں گویا کہ حضور کی تعلیم سے ہمیں درس ملتا ہے کہ علاقے میں معزز ہوگے, لوگ تمہارے ساتھ تجارت کرنا پسند کریں گے. ایک کو لوٹ کے جتنا کمانا ہے اس سے 100 گنا زیادہ تمہیں ملے گا, کیونکہ ہر کوئی تمہارے ساتھ تجارت کرنا پسند کرے گا. لیکن حضور فرماتے ہیں اس کی دینی برکت یہ ہوگی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. اس سے بڑی بات کوئی ہے؟ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن ایماندار تاجر. حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھو نا. حضور علیہ السلام جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال تجارت کی خاطر شام لے کے گئے, حضرت خدیجہ فرماتی ہیں پہلے بھی اور لوگ بھی میرا سامان لے کے جاتے تھے. جب حضور گئے تو میسرہ کو ساتھ روانہ کیا حضرت ام المؤمنین نے. جب میسرہ نے حضور کی تجارت کا انداز دیکھا کہ اس میں کوئی خیانت نہیں تھی, اس میں کوئی جھوٹ کا تصور بھی نہیں تھا, اس میں کوئی دھوکہ دہی کا تصور بھی نہیں تھا, بلکہ حضور علیہ السلام کی تجارت میں اتنا سچ تھا کہ حضور اگر کسی کے سامنے مال رکھتے تو جہاں اس کی خوبی بتاتے وہیں اس کی خامی بھی خود بتا دیا کرتے. دیکھنے والا کہتا یار جو خود اپنے مال کی خوبی کے ساتھ خامی بھی بتا رہا ہے اس سے دھوکے کا تو تصور کیا ہی نہیں جا سکتا. اس کا فائدہ یہ ہوا جو مال بکنے میں عرصہ لگتا تھا چند ہی دنوں میں وہ مال بک گیا. اور حضرت خدیجہ فرماتی ہیں جب حضور نے میرا مال کی تجارت فرمائی تو مجھے دگنا منافع ہوا. پتہ چلا اگر ایمانداری سے تجارت کرو گے نقصان نہیں ہوگا, دینی طور پہ بھی فائدہ ہوگا اور دنیاوی طور پہ بھی فائدوں کی ایک فہرست ہوگی تمہارے آگے. اللہ اکبر. بڑے غور سے میری بات سننا. اس وقت میں پوری دنیا میں مجھے سنا جا رہا ہے, مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی ملک اپنی معیشت بہتر کرنا چاہتا ہے, بالخصوص اسلامی ملکوں کو کہہ رہا ہوں,
कोई भी इस्लामी मुल्क है, अगर मईशत का रोना रो रहा है, सूदी निजाम का खात्मा करना होगा। सूदी निजाम का खात्मा किए बगैर मईशत बेहतर नहीं हो सकती। अल्लाह के साथ ऐलान जंग करके समझते हो मईशत बेहतर होगी, ये नामुमकिन है। आज हम कहते हैं, आज सूदी निजाम का खात्मा करो। जैसे बदर में नुसरत हुई थी, वैसी नुसरत उतरती तुम्हें नजर आए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन जनाब किबला अयाज बैठे हैं, हम भी इनके काउंसिल के मेंबर हैं। जब वफाकी शरई अदालत ने जो सूद के हवाले से फतवा दिया कि सूदी निजाम खत्म करना जरूरी है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मेंबर्स ने, चेयरमैन ने, हमने सब ने कहा हजरत की आवाज में आवाज मिला के हम इस फैसले की तायीद करते हैं। आज जब मजमा हाथ उठा के तायीद करे, सूदी निजाम को खत्म किया जाए। अल्लाहु अकबर। बड़े गौर से मेरी बात को सुन लो। दुनिया में भाई हमेशा नहीं रहना, दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, दुनिया ने खत्म हो जाना है। असल जिंदगी आखिरत है, वहां की फिक्र करो। बड़े गौर से मेरी बात सुनो। गुफ्तगू का मैंने 10 मिनट में इख्तिताम करना है, फिर हमने 5 जमात यहां पर इंशाअल्लाह हजरत किबला मुफ्ती लियाकत अज़हरी साहब की इमामत में इरशादात सुनने से पहले इंशाअल्लाह नमाज मगरिब अदा करनी है। भरपूर तवज्जो। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजाम कायम फरमाया ना, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितने राइज निजाम मईशत है उन पे नजर डाली। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला काम यह फरमाया कि उनमें जितनी ऐसी चीजें हैं, खराबियां हैं जो मईशत के लिए सरासर नुकसान का बायस है, उनकी निशानदेही फरमाई। गैमलिंग, जुए की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ममानियत फरमा दी। गरर अंदाजे से तजारत करने की ममानियत फरमा दी। कहा कि वो क्लियर होना जो है जरूरी है, वाज़ेह होना जरूरी है। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा जिस चीज से रोका वो सूद है, रिबा। सूद से हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। अच्छा, जुए के नुकसानात तो लोगों को पता थे, धोखाधड़ी के नुकसानात तो लोगों को पता थे, लेकिन हमेशा से लेकर आज तक लोग एक बात में धोखे में मुब्तला है। लोग समझते हैं कि सूद तो बेहतरीन तजारत है। जैसे अल्लाह ने कुरान में यहूद का कौल भी जिक्र फरमाया कि वो कहते थे कि जो सूद है वो तजारत की तरह है, तजारत सूद की तरह है। आज भी लोग ये समझते हैं कि सूद तो बड़ा बेहतरीन काम है, एक आपकी रकम पड़ी है, इससे बेहतर तजारत क्या हो सकती है, उससे पैसा आता जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ इस गलत फहमी को दूर फरमाया, बल्कि सूद के हुजूर अलैहिस्सलाम ने नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए बाजुबान कुरान ऐलान फरमा दिया कि सूदी निजाम कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के अंदर नगाए नबूवत में सूद में मख्फी जो नुकसानात हैं वो वाज़ेह थे कि सूद महंगाई को बढ़ाता है। सूदी माल से, सूदी रकम से तैयार करदा अशिया जो है वो गैर सूदी माल से तैयार करदा अशिया के मुकाबले में महंगी होती है। उसकी वजह कि जो सूद के रकम से तैयार करदा अशिया होंगी उसकी कीमत के साथ साथ उसमें सूदखोर का मुनाफा भी शामिल होगा। पता चला कि सूद जो है वो महंगाई को बढ़ाता है। आपको समझ आ गई? अब सूद बेरोजगारी भी बढ़ाता है, यह भी वाज़ेह है। अगर आप तजर्बात से यह बात आज भी दुनिया में साबित हो चुकी है रसूलुल्लाह के गुलामों कि अगर आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कारोबार या पैदावार में पैसा लगाते हैं, तो इन्वेस्टर खुद तो उसका फायदा होता ही होता है, दर्जनों लोगों का काम चल पड़ता है। अगर आप एक फैक्ट्री लगाते हैं, सबसे पहले आपका काम चलेगा, आपका एक बाकायदा मुस्तकिल कारोबार होगा, दुनिया में मुअज़्ज़िज़ होंगे, दर्जनों मुलाजमीन होंगी, उनके घरों को चूल्हे चल पड़ेंगे। अब लाजमी बात है मुलाजमों के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, वहां भी एक सर्कल चल पड़ेगा, वहां भी एक सर्कल चल पड़ेगा। फिर जो है आगे फ्यूल का जरूरत होगी ट्रांसपोर्ट के लिए, वहां एक सर्कल, इस तरह एक सर्कल चल पड़ेगा। आगे मुलाजमों के खाने पीने के लिए कैंटीन की जरूरत होगी, उस तरह एक पूरा इकोनॉमिकल सर्कल चल पड़ेगा, एक निजाम कायम हो जाएगा। यही वजह है मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने तजारत का हुक्म दिया है, तजारत का फरोग देने का हुक्म दिया है। इसके बजाय अगर आप सूद पे पैसा लगा देंगे, एक तो उससे आने वाला मुनाफा हकीकी नहीं होगा, ना उसमें कोई तजारत होगी, ना कोई कारोबार होगा, ना कोई प्रोड्यूस होगा, ना उससे कोई आप पैदावार कर रहे होगे, एक मसनूई रकम होगी और इतने लोग कारोबार से महरूम हो जाएंगे और आखिरत में तो फिर नुकसान के सिवा कुछ है ही नहीं। इसलिए आज बड़े बड़े माहिर मईशत इस बात को मानने को तैयार हो गए हैं
بڑے بڑے تجربات کے بعد بمشکل دنیا 1400 سال بعد یہ ماننے کو تیار ہو گئی ہے کہ سودی نظام جو ہے وہ معیشت کے لیے تباہی کا باعث ہے. بڑے بڑے بینک ڈیفالٹ ہونے کے بعد ماہرین معیشت کو یہ کہنا پڑا ہے کہ آخر ایک وقت آئے گا کہ سودی نظام برباد ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ پہلے ہی اس کو چھوڑ دیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سراسر اعلان جنگ ہے. 7 منٹ میں نے بات کو ختم کرنا ہے. بڑے غور سے بات سنو. اگر کوئی قانون دان سن رہا ہے میرے نبی کی دہلیز پہ آ کے تو دیکھو. میرے نبی کی دہلیز پہ آؤ. میرے نبی سے بہتر قانون دان کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. اپنے تو اپنے ہیں. مغرب نے بھی یہ مانا ہے. آج بھی لندن میں لنکن یونیورسٹی میں یہ لکھا ہوا ہے اور قائد اعظم کہتے ہیں جب میں لندن گیا میں نے لنکن یونیورسٹی میں یہ پڑھا اور یہ پڑھ کے فیصلہ کیا کہ میں نے قانون پڑھنا ہے. اور وہ تحریر کیا ہے؟ قانون کی بڑی یونیورسٹی لنکن یونیورسٹی لندن میں ہے اور وہاں آج بھی لکھا ہوا ہے دنیا کے کامیاب قانون دانوں کے نام لکھے ہیں اور سب سے اوپر لکھا ہے کہ اس دنیا کے سب سے کامیاب قانون دان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. میرے نبی نے جو قانون بنایا وہ ایسا نہیں تھا کہ طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے اور بادشاہ کے لیے اور رعایا کے لیے اور غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور. میرے نبی نے قانون بنایا کہ عدالت کے آگے جیسے فقیر پیش ہوگا ویسے ہی بادشاہ بھی پیش ہوگا. جیسے غریب پیش ہوگا ویسے ہی امیر پیش ہوگا. وہ عادلانہ نظام تھا. یاد رکھنا اذان یہاں ہوگی ہم وہ اذان سماعت کریں گے اور انشاءاللہ ایک اذان سننا ضروری ہے. اذان سنیں گے اور انشاءاللہ جو ہے وہ جماعت ہوگی. بھرپور توجہ رکھیے گا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام قائم فرمایا اس کی مثال میرے بھائی دنیا میں نہیں ملتی. اگر حضور کی 23 سالہ عظیم الشان جد و جہد کو دیکھا جائے تو حضور نے اس جد و جہد کے نتیجے میں معاشرے کو ایسا نظام دیا جس میں عدل و انصاف اور مساوات عملی صورت میں نظر آتی تھی. اپنے تو اپنے ہیں غیر مسلم بھی کہتے تھے حضور کو ہم بہترین منصف تسلیم کرتے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا نہیں ہے کیا کہ جب یہودی اور منافق کا ایک بات سوشل لائف سے متعلق ایک معاملے پہ جھگڑا ہو گیا. دینی مسئلہ نہیں تھا سوشل لائف کا مسئلہ تھا. جھگڑا ہو گیا. یہودی نے پتا مسلمان نے پتا وہ جو منافق تھا نام نہاد جو ایک منافق تھا مسلمان کہتا تھا جو منافق تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے یہودی سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں تمہارا بڑا ہے نا کعب بن اشرف اس کے پاس چلتے ہیں جو فیصلہ اس نے کیا وہ قبول ہوگا. بھائی اگر کامیاب ترین قانون دان دیکھنا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے یہودی نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ کے غلاموں پتا ہے یہودی نے کیا جواب دیا؟ یہودی نے کہا اگر انصاف چاہیے تو کعب بن اشرف کو چھوڑو تمہارے نبی محمد رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں. یہ ہے وہ نظام. یہ ہے نظام. اسلامی ریاست میں غیر مسلموں پہ ظلم نہیں کیا جاتا. اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو بھی ایسا تحفظ دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر انصاف چاہیے تو اسلام کا دروازہ کھٹکا لو. دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. دونوں کا مسئلہ حضور کے سامنے رکھا گیا. حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. کیا شان ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. بس تمام عمر کہا پر مدح باقی ہے. کیا ہے؟ تمام عمر کہا پر مدح باقی ہے. ورق تمام ہوئے پر مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے. عامر فیاضی صاحب کبھی فرصت سے سن لینا طویل ہے داستان میری. بس آج ان 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. جو وعدہ کیا تھا اس میں ابھی 2 منٹ ہے. بات کو ختم کر رہا ہوں. اچھا مجھے کوئی یہ اشارے نہیں کر رہا ہوتا تقریر ختم کرو. آپ کو تو مزہ آ رہا ہے نا.
میں خود یہ کہتا ہوں کہ ابھی پیاس ہو تو بات کو چھوڑ دیا جائے، یہ پیاس رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھو، اگر کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر میرے نبی کی سیرت کو پڑھے گا، اللہ اکبر، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ابھی کووڈ آیا نا، ابھی میڈیکل سائنس نے اتنی ریسرچ کے بعد کہا سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، تعاون کے متعلق کا حدیث بڑا بخاری و مسلم میں پڑھ لو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 فٹ کا فاصلہ اس وقت بیان فرما دیا۔ لاک ڈاؤن کا یہ تصور کہ جہاں یہ بیماری ہو وہاں سے باہر نہیں جانا، میرے نبی نے اس وقت یہ بیان فرما دیا۔ امیونٹی کو مضبوط کرنے کو میرے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ اچھا تفصیل سے ذکر کرتا لیکن وقت ختم ہوا جاتا ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، بڑے غور سے سننا مزہ آ جائے گا، میرے نبی کا علم سننا، اللہ اکبر، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کا بھی مادہ تخلیق ماں کے پیٹ میں پہلے 40 دن پانی کے قطرے کی صورت ہوتا ہے، پھر 40 دن جمے میں خون کی صورت میں ہوتا ہے، پھر 40 دن گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ماں کے پیٹ میں پہلے تمہارا مادہ تخلیق 40 دن پانی کے قطرے کی صورت ہوتا ہے، پھر 40 دن جمے میں خون کی صورت ہوتا ہے، پھر 40 دن گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ 120 دن بنتے ہیں، 4 مہینے بنتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اترتا ہے اور وہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ 1400 سال پہلے میرے نبی نے یہ بتایا تھا، آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ 4 مہینے بعد ماں کے پیٹ میں بچے میں زندگی کے آثار آ جاتے ہیں۔ یہ علم ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ 1856 میں 1865 میں سائنس نے یہ ریسرچ کی، جس کا جواب عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے حضور سے سوال کیا، مشکات میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی چیز ہے جو بچے کو ماں کی طرف کھینچتی ہے یا باپ کی طرف کھینچتی ہے، یعنی جس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے وہ کون سی بات ہے جس وجہ سے بیٹی ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے یا بیٹا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو وہ اسے مرد کی طرف کھینچ لیتے ہیں، یعنی بیٹا ہو جاتا ہے، اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو وہ اسے عورت کی طرف کھینچ لیتے ہیں، یعنی بیٹی ہو جاتی ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہے 1856 میں کہ انسان کا جو خلیہ ہوتا ہے اس میں کروموسوم ہوتے ہیں، اگر وہ مرد کا زیادہ ہو جائے تو بیٹا ہو جاتا ہے، اگر عورت کا زیادہ ہو تو بیٹی ہو جاتی ہے۔ آج سائنس اتنی تحقیق کے بعد 1856 میں یہ بیان کر رہی ہے، میرے نبی سے 1400 سال پہلے جب یہ پوچھا گیا حضور نے وحی کا انتظار نہیں کیا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سوچ کے بتاؤں گا، یہ نہیں فرمایا کہ تحقیق کر کے بتاؤں گا، یہ نہیں فرمایا کہ وحی کا انتظار کرتا ہوں، اللہ ہر علم عطا کر چکا ہے، حضور نے فوراً جواب عطا کر لیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب امی کا لفظ حضور کے ساتھ آئے گا تو اس انداز میں آئے گا، یہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، یہ سب کچھ اللہ سے پڑھ کے آئے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اب وعدہ کرو، وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے حضور کی سیرت کو مشعل راہ بناؤ گے، وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر بولو انشاءاللہ۔ میں نے تقریر میں نہ آپ کو کوئی شعر پڑھنے کو کہا، نہ آپ کو داد دینے کو کہا، نہ آپ کو شور شرابہ کرنے کو کہا، سمجھ آئی ہے؟ لیکن اب میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کہنا ہے۔ حضور کی سیرت کو اپناؤ گے، تم جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہو ریسرچ کرو گے کہ حضور نے کیا فرمایا ہے، حضور کی سیرت کو زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ بس میرے خیال سے 1 منٹ آخری یاد رکھنا، ہم نے حضور کی اہل سنت نے ہر سنت کو اپنایا ہے، اہل سنت نے حضور کی ہر سنت کو اپنایا، حضور کے ہر قول کو اپنایا، حضور کی تمام عادات و اطوار جو حضور نے اپنانے کا حکم فرمایا وہ اپنا لی۔ اور اہل سنت کیا خوب ہے یار، حضور کی ہر نسبت کو اپنایا، حضور کی ہر نسبت کو اپنایا۔ ہاں 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 ہاں، اہل بیت کی بات آئے تو میرا امام کہتا نظر آتا ہے، آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
آپ اہل نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا. اہل بیت کی بات آئے تو ہمارا امام، ہر امام ہمارا احمد رضا خان جس کو کہا جاتا ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے امام احمد رضا کی. کہا اہل بیت قرآن کے پاروں کی طرح معتبر ہے. جب اہل بیت کی بات آئے تو میرے پیر اور میرے پیر کا پیر خواجہ عبدالکریم کا پیر، شیخ جورا شریف کا پیر حضرت شیخ مجدد الفسانی، امام ربانی مجدد الفسانی کہتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت قرآن کی نص قطعی سے امت پہ فرض ہے. قرآن کی نص امت پہ فرض ہے. جب اہل بیت کی بات آئے تو ہم دامن چوراتے نہیں ہیں، ہم کچ بچ کے کہتے ہیں آپ کی نسل فاطمہ ہے، بچہ بچہ نور کا، آپ اہل نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا. میری بیٹی بیٹھی ہے، اس کا نام نالین فاطمہ ہے. میری دوسری بیٹی اللہ نے مجھے مہینہ پہلے عطا فرمائی، اس کا نام سکینہ زہرا ہے. ہم کل بھی سیدہ کا نوکر تھے، ہم آج بھی سیدہ کا نوکر ہیں، ہم کل بھی سیدہ کے نوکر رہیں گے، ہم مر بھی جائیں گے تو اہل بیت کے غلام رہیں گے. اور یاد رکھنا، سن لو، ہمیں اہل بیت کا محب ہونے کے لیے آج کے کسی بندے کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آج کے کسی بندے سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہمیں تمہاری سندوں کی ضرورت نہیں، ہماری اہل بیت پہ محبت مجدد الفسانی سے سیکھی گئی ہے، احمد رضا خان بریلوی سے سیکھی گئی ہے، خود مولا علی سے سیکھی گئی ہے. وہ مولا علی جو خود فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، ان کے صاحبزادے جب حضرت محمد حنیفہ نے کہا، جب مجھے محمد حنیفہ نے کہا کہ بتائیے رسول اللہ علیہ السلام کے بعد، بخاری میں موجود ہے، ان کے صاحبزادے پوچھ رہے ہیں محمد بن حنفیہ کہ بتائیے رسول اللہ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ذات کس کی ہے؟ تو حضرت علی جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ ابو بکر صدیق. پھر کہا عمر بن خطاب. ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں. عقیدہ پھر کسی اور کا نہیں چلے گا، عقیدہ علی کا چلے گا، اور وہ عقیدہ یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق ہے. صدیق ہاتھ اٹھا کے بولو احمد رضا خان کا عقیدہ. ہاتھ اٹھا کے بولو مجدد الفسانی کا عقیدہ. ہاتھ اٹھا کے بولو ابو منصور ماتوریدی کا عقیدہ. ہاتھ اٹھا کے بولو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ. ہاتھ اٹھا کے بولو جعفر صادق کا عقیدہ. ہاتھ اٹھا کے بولو مولا علی کا عقیدہ کہ ابو بکر کا پہلا نمبر. ہم فتنہ پرور لوگ نہیں، انتشار والے لوگ نہیں، امت میں اختلاف پیدا کرنا ہمارا شیوا نہیں. ہم تو کہتے ہیں غیر مسلموں کو بھی تحفظ دیا جائے، غیر مسلموں کو بھی جو ہے کسی طرح سے تنگ نہ کیا جائے. جب ہم غیر مسلموں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، جب ہم غیر مسلموں کے لیے یہ کہتے ہیں ان کو امن دیا جائے، جب ہم غیر مسلموں کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو کسی صورت تنگ نہ کیا جائے، جینے کے حقوق نہ لیے جائے، تو ہم مسلمانوں میں افتراق کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ سمجھ آئی؟ لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنا، اپنا عقیدہ واضح کرنا، اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے. نہ ہم رافضی ہیں
نہ ہم تفضیلی ہیں، سمجھ آ رہی ہے، اور نہ ہی ہم وہ خارجی ہیں جن کو اہل بیت کے ذکر سے تکلیف ہو۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔